میں سمجھتا ہوں کہ ہم پس منظر دیکھ لیں. ہمارا ایک روایتی اپروچ ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا. دیکھیں جی، ابھی آپ نے ذکر کیا بائیڈن نے اسپیچ میں جو کل کہا کہ جمہوریت بچ گئی ہے، خانہ جنگی سے بچ گئے ہیں. اور میں خود واشنگٹن رہا ہوں، عارف صاحب آپ اس زمانے میں آئے بھی تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا. تو واشنگٹن عکاسی کرتا تھا امریکن امپائر کی، سپر پاور کی، ایک متحد منظم اور مضبوط امریکہ. تو اگر ادھر نیا پاکستان ہے تو نیا امریکہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے، تقسیم شدہ ہے اور کمزور امریکہ ہے. اور وہ بڑی بنیادی تقسیم آئی ہوئی ہے امریکہ میں. تو یہ وہ امریکہ نہیں جو ایک بڑا پر اعتماد سپر پاور تھا، اور ابھی ان کو ٹائم لگے گا اپنا اعتماد بحال کرنے میں. تو اس حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ امریکہ کو آپ کی پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے. اگر 4-5 فارن پالیسی ایشوز بڑے ہیں جس میں افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو وہ سارے ایشوز پاکستان کے ارد گرد ہیں، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں اثر نو اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی. اور یہ نہ بھولیں کہ بائیڈن اور کاملا ہیرس دونوں نے اچھے اسٹرانگ بیانات دیے کشمیر پر الیکشن کیمپین کے دوران. بائیڈن نے جولائی 2020 کو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کشمیر کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کی تھی، تنقید کی تھی مودی کی. اور پھر کاملا ہیرس نے تو اس سے زیادہ اسٹرانگ بیان دیا تھا ستمبر 2019 میں سینیٹر کے حیثیت میں کہ ہم کشمیری یہ نہ بھولیں کہ وہ اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہے گا بائیڈن کہ میں ٹرمپ سے مختلف ہوں. صرف افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ افغانستان کے اندر اپنا رول، اپنا پریزنس، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس کے حوالے سے رہیں گے تاکہ وہ پاکستان پر، ایران پر اور چین پر نظر رکھ سکیں. تو کچھ تبدیلی آئے گی پالیسی میں. جی مجاہد صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو نئے مقرر ہوئے ہیں، بلنکن شاید ہے وزیر خارجہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے کیا تو ہے یہ آؤٹ فٹس میں ٹیررسٹ ان کو انڈیا کے خدشات دور کرنے کو کوشش بھی کی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور وہ کرے. یعنی یہی وہی ایک پرانی جو کیا کہنا چاہیے ڈو مور کی. اچھا، ایک اور خبر بھی جو سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے اور وہ پاکستان سے مطالبہ کرے گا کہ اب ہم افغانستان کی بجائے ہم پاکستان میں کوئی فوجی اڈا چاہتے ہیں تاکہ ہم کوئک رسپانس کے طور پہ افغانستان میں انٹروین کر سکیں. آپ کا خیال ہے کہ ایسی کوئی تجویز ہے، اور ہوئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کی تجویز کا میں سمجھتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بڑی مشکل سے ہم نے اڈے نکالے تھے 2011 میں. آپ کو یاد ہے 12 میں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کی، سلالہ کے واقعہ کے بعد جو پاکستان کی اڈے کے اندر سے ہی حملے ہو رہے تھے ڈرون کے، اور شمسی کا ایک بیس بھی بند کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں یہ ناممکنات میں ہے کہ امریکہ کو ہم اڈے دینے کی کوشش کریں، بلکہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ امریکہ نے دیکھیں جی عارف صاحب 12 جنوری کو آپ نے پڑھا ہوگا 10 صفحے کا ڈاکیومنٹ جو خفیہ تھا 3 سال سے، وہ سر عام لے آئے یو ایس اسٹریٹجک فریم ورک فار انڈو پیسفک. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو پری ایمننٹ طاقت مانگتے ہیں، انڈیا کی بالادستی کو، انڈیا کا رائز ہونا چاہیے، انڈیا کی فوج کو مضبوط کریں گے، اور انڈیا اور امریکہ مل کے چین کا مقابلہ کریں گے. تو اس حوالے سے ہم نے خود ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا ہماری گورنمنٹ نے 2 مہینے پہلے، 84 صفحے کا ڈوسیے آن ٹیررزم آف انڈیا، اسٹیٹ ٹیررزم آف انڈیا. تو وہ ڈوسیے کو ہم باہر نکالیں، ہم پیش کریں جا کے کہ ہم خود شکار ہیں دہشت گردی کا، اور ہندوستان جو ہے اگر امریکہ انحصار کرے گا ہندوستان پر تو پاکستان کے لیے تو پھر وہ سیکیورٹی تھریٹ ہوگی نا. اگر آپ ہندوستان کی فوج کو مضبوط کر رہے ہیں اور ہندوستان کو کہتے ہیں کہ ہندوستان ہی اس علاقے کا چودھری بن جائے یا پولیس مین آف دا ریجن، تو وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جی مشاہد صاحب، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ابھی جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینا پڑے گا، لیکن اس میں یا میں نے سنا نہیں یا آپ نے کہا نہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹری اپوزیشن ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، ان کو جب تک آپ ڈیسیشن میکنگ اور کم از کم انفارمیشن کی حد تک ان کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے انوالو نہیں کریں گے،
تو کس طرح آپ ایک ایسی فورن پالیسی بنا سکتے ہیں جو کہ یعنی جو قابل عمل بھی ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی ذکر کیا جن فیکٹرز کا، اس میں ایک یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قسم کا لاک جیک میں یعنی کہ ہم اپنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ہم حاضر آئی اور شور شرابہ اس میں کچھ اچھے ایشوز تو ہو ہی نہیں رہے ڈسکس، تو خالی شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریروں سے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ تو دیکھیں جی، ہماری حکومت کو اپنے سوچ، اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے کہ ان کے لیے پاکستان کے لیے بڑا دشمن ہندوستان کی بالادستی ہے یا اپنے لوگ ہیں جو حزب اختلاف میں ہیں، جو ان سے اگری نہیں کرتے ہیں ایشوز پر، تو جن کا اپنا مینڈیٹ بھی ہے بائی دا وے، اور بہت بڑا مینڈیٹ بھی ہے۔ تو یہ تو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، کیونکہ میں خیال وسیع تر قومی مفاد میں شاید ان کو مجبوراً پھر کروائی جائے گی سوچ تبدیل، یا ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو جو چیلنجز آ رہے ہیں، یہ جو انڈو امریکن ملٹری ایکسس بن رہا ہے یہ، اور اس کو تقویت بائیڈن دور میں ضرور ملے گی، کیونکہ امریکہ کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ چاہتی ہے کہ چین کا مقابلہ ہندوستان کی تعاون کے ساتھ کیا جائے، تو وہ چیز ہندوستان کا جو یہ رویہ ہے یہ چین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کارڈز کیسے کھیلتے ہیں، اپنا موقف کیسے پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ میں ایک ہوتا ہے کہ اٹس اے مارکیٹ پلیس فار آئیڈیاز، واشنگٹن ڈی سی۔ آپ پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو یو شوڈ سیل دیٹ پروڈکٹ افیکٹولی۔ اگر آپ میں وہ پریزنٹیشن، پروڈکٹ سیل کرنے کی کیپیسٹی ہے، یہ پروڈکٹ میننگ پاکستان کا رول، ہمارا مثبت کردار، پہلی دفعہ امریکہ نے تعریف کی ہے کھل کے پاکستان کی کہ افغانستان میں امن لانے میں کلیدی کردار ہے، اور اب بھی وہ پلے کرے، ہمارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اتنا بڑا کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی، تو اس حوالے سے مسلم دنیا میں کتنے دوست رہ گئے امریکہ کے۔ تو میرے خیال میں ہم اپنا ہمت کریں ذرا، اور تھوڑی سی صلاحیت کے ساتھ، دانش مندی اور دلیری کے ساتھ، اور اپنا جو غلط رویہ چینج، اپنا بھی کورس کریکشن کریں اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اپنے آواز یہ بائیڈن کے آنے سے جو ایک موقع ملا ہے، کیونکہ بائیڈن نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا اس کا سویرنگ ان بھی، یہ اس کا مورل آدمی ہے اور بڑا ریلیجس آدمی ہے، اور دیکھا کتنی دفعہ انہوں نے بائبل کا ذکر کیا، مذہب کا ذکر کیا، سارا کچھ کیا، تو اس حوالے سے ایک اوپننگ ہے۔ اور بائیڈن، میں سمجھتا ہوں عارف صاحب آپ تو جانتے ہیں امریکن سسٹم کو بھی، صدر نکسن کے بعد یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے 50 سالوں میں جو پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، پاکستانی سسٹم کو، پاکستانی پولیٹیکل پرسنالٹیز کو، اور پاکستان کا کئی دفعہ دورہ بھی کر چکا ہے، تو ایکسپیرینس ہے اس کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی ہے، تو ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک اس کو ہم کیسے انگیج کریں۔ ٹھیک، اچھا مشاہد صاحب، ابھی نظامی صاحب نے سیکریٹری خارجہ جو ہیں ان کے نئے ہیں بلنکن، ان کا ذکر کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یروشلم میں امریکی سفارت خانہ ہے وہ برقرار رہے گا، یعنی اسرائیل فلسطین پالیسی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ سیم رہے گی امریکہ کی۔ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں، تو پھر ہم کیسے کشمیر کے معاملے میں زیادہ پر امید ہو سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان تعلقات پہ بھی کوئی پالیسی بدلے گی؟ میں ایک تھوڑا سا، آپ نے وہ بات کر لی اس کی یروشلم کی، مڈل ایسٹ کی، تو میں تھوڑا سا وہی ٹونی بلنکن نے پرسوں یہ جو اس کی ٹیسٹمنی تھی اس میں یہ بھی کہا، اس نے ٹونی بلنکن نے جو بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی، دو چیزیں، ایک انہوں نے کہا کہ جو یمن کے حوثی جو باغی ہیں، حوثی ریبل، ان کا ہم ٹیررسٹ لسٹنگ سے نام نکال دیں گے جی، یا آپ کو پتا ہے ان کی ایران ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں سعودی عربیہ کے پالیسی کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک چینج ہے، اور میرے خیال میں سعودی عربیہ کو دھچکا لگے گا اس چیز سے، اور اس سے یہ ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے ان انٹینڈڈ کانسیکوینس میں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی، کیونکہ اب سعودی عربیہ کا جو پیٹرن تھا واشنگٹن میں ٹرمپ نہیں رہا، اور اس کا سن ان لا تھا جیرڈ کوشنر، ان کو ضرورت پڑے گی اپنے روایتی دوستوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور قریب ہوئے، تاکہ یہ جو پریشر آ رہا ہے ان پر۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ نہ بھولیں کہ ستمبر 2019 میں جب مودی گیا تھا ہیوسٹن، اور وہ ہاؤڈی مودی ایونٹ تھا، تو اس میں کیا اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ ساتھ کھڑا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، اس نے تو انڈورس کیا تھا، یہ مودی جو ہے یہ تو جنوبی ایشیا کا ٹرمپ ہے، اس کی سوچ وہی ہے تقسیم کی، تعصب کی اور تضادات کی، اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اور اس کا میرے خیال میں ہم
امریکن سسٹم میں پہلی دفعہ آپ کو یاد ہے 12 کانگریس مین نے سینیٹرز نے خط بھی لکھا تھا لاسٹ ٹائم. یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے مودی کو کرٹیسائز بھی کیا تھا. تھنک ٹینکس نے مودی کو کرٹیسائز بھی کیا. اتنی تنقید مودی کی جو ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں 5 اگست 2019 کے بعد جب انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا, اتنی تاریخ میں ہندوستان کی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ ہم نے نہیں کروائی, یہ خود ہو رہی ہے کیونکہ اس کی جو پالیسیز اتنی غلط ہے. تو اس کا ہم کچھ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جی, ہماری روایتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کچھ چستی دکھانی چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کے اگر ہم خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو انڈیا لابی لیتی ہے. امریکہ جو ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے.